بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فأما المهلكات فهوى متبع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں، جن میں سے پہلی چیز وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے۔ انسان کئی ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو اس کے اندر اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر ازداد جمع ہیں، یعنی مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع فرما دی۔ فرشتے ایسی چیز ہیں کہ ان کو جو ہے وہ غلط قسم کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی ان کے اندر، وہ بس اللہ کے حکم کے تابع ہیں، نیکی ہی نیکی ہے ان کے اندر۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں برابر رکھ دی، نیکی کی طرف بھی جا سکتا ہے، برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو برائی کی طرف جانے والی جو جذبات ہیں انہی کا نام خواہشات ہے۔ تو انسان خواہشات کا بھی مرکب ہے، یعنی ہر دم اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی امنگ پیدا ہوتی رہتی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور سے تین قسم کی خواہشات ہیں جو انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ یوں کہیے کہ خواہشات کو اگر ہم بانٹیں، تقسیم کریں تو تین خانوں میں بٹ جاتی ہیں۔ پہلا خانہ ہے حب شہوت، انسان جسمانی طور پر جو ہے اپنا جنسی تقاضا پورا کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی ایک خواہش ہے۔ اور دوسرا ہے حب مال، یعنی آدمی مال حاصل کرنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ، جس کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا پر جو ہے میرا نام ہوگا، شہرت ہوگی، مجھے سہولیات میسر ہوں گی۔ اور تیسری ہے حب جاہ، یعنی آدمی معاشرے میں اپنا ایک سٹیٹس، ایک مقام، ایک عزت بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے پھر وہ ہر طرح کے راستے اختیار کرتا ہے۔ تو یہ تین قسم کی بنیادی خواہشات ہیں۔ پہلی خواہش جو حب شہوت ہے، اس میں کھانا پینا، لباس وغیرہ وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنے جسمانی تقاضے گویا کہ پورا کرنے کی جو اس کے اندر ایک طلب ہے وہ بھی ایک خواہش ہے۔ تو ان خواہشات کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے اندر، لیکن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک حد کے اندر رہتے ہوئے استعمال کیا جائے، یعنی اللہ کے حکم کے تابع کر کے ان کو استعمال کیا جائے۔ اب جنسی خواہش ہے تو نکاح کی صورت میں اس کو پورا کیا جائے، بے راہ روی کی صورت میں اس کو نہ پورا کیا جائے، اور بد نظری نہ کی جائے، اور زنا کی طرف جانے والے جو اسباب اور راستے ہیں ان سے دور انسان رہے۔ تو یہ خواہشات کا استعمال اللہ نے اپنے حکم کے تابع کر دیا۔ مال انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کو فرما دیا کہ محدود حد تک، یعنی حلال کماؤ اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کرو، حرام نہ کماؤ، حرام جذبے سے نہ کماؤ۔ اور اسی طریقے سے عزت انسان کی ایک ضرورت ہے کہ اگر انسان کی عزت نہ ہو تو معاشرے میں اس کو سارے لوگ کھا پی جائیں۔ تو اتنی عزت جس سے انسان کی حفاظت ہو جائے وہ تو ضروری ہے، مطلوب ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسی عزت بنانا جس سے آدمی دوسروں کو ذلیل کرتا پھرے یا دوسروں کے اوپر اپنی کنٹرول چاہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ان خواہشات کی جو انسان پیروی میں لگ جاتا ہے، اب دو قسم کے انسان ہو گئے۔ ایک وہ انسان کے جو اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے، اللہ نے جہاں کہا، جتنا کہا، جیسے کہا، خواہش کو پورا کر لیا، لیکن جہاں اللہ نے روک دیا وہاں رک گئے، تو یہ تو ہو گئے ماننے والے لوگ۔
یہ تو وحی کے متبع ہو گئے، یعنی اللہ کے حکم کے تابع۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیے ان کو، یہ اس پر چلنے والے ہیں، یہ تو مسلمان ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ خواہشات کی تکمیل میں اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کی مذمت بیان ہوئی۔ افرأیت من اتبع الہہ ہوا، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیونکہ جس کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے وہی اس کا خدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی انہی خواہشات کے پیچھے ساری زندگی اپنی لگا دے، نہ صبح دیکھے نہ شام، نہ دن دیکھے نہ رات، نہ حلال دیکھا نہ حرام، تو اس کا مطلب ہے کہ خواہشات اس کا خدا ہے، خواہشات اس کا قبلہ ہے۔ تو ایسا آدمی بیچارہ بڑی تباہی کا شکار ہوتا ہے، دنیا میں بھی مسائل کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خواہش کی پیروی کرنا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا آزاد ہوں، میں خود مختار ہوں، میں جو چاہوں دنیا میں کروں، نہیں، یہ اصل میں بے وقوفی ہے انسان کی۔ سمجھداری کا کام تو یہ الکیس من دان نفسہ، فرمایا سمجھدار آدمی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، جو اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے، وہ تو جانور ہے، وہ انسان تھوڑی ہے۔ انسان کو اللہ نے احکامات دیے ہیں تاکہ ان کے اندر پابند رہے۔ جانور کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، جس کی مرضی کھیتی میں گھس جائے، جو مرضی چیز اٹھا لے، اس کے خلاف کوئی پرچہ نہیں، کوئی داروگیر نہیں، کوئی اس کو تنبیہ نہیں، کوئی اس کو زجر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں انسان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کرے۔ اور بے وقوف آدمی وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، کہ جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا دے، بس جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو جی میں آیا وہ کر لیا، جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کیا۔ نماز پڑھنے کو جی چاہا تو پڑھ لی، نہیں چاہا تو نہیں پڑھی۔ اگر کوئی زنا کرنے کو دل چاہا تو کر لیا، اور حرام کھانے کو دل چاہا تو کھا لیا۔ تو یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر یہ لمبی لمبی امیدیں بھی باندھتا ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ایک مسلمان آدمی جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کو گروی رکھ دیتا ہے اللہ کے رسول کی، کہ اس میں سے جو خواہش اے اللہ آپ فرمائیں گے وہ میں پوری کروں گا، دوسری خواہش پورا کرنا میں اس سے دستبردار ہوں۔ ہاں کافر آدمی اس کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں کہ دنیا میں جو چاہو کرو، دنیا تمہارے لیے جنت۔ لیکن مسلمان تو پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، مسلمان قطعاً کبھی بھی آزاد نہیں ہے۔ یہ آزادی کا نعرہ مسلمان کا نعرہ نہیں ہے، یہ اصل میں کافر کا نعرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔